پہلے لاڈلا، اب معصوم، یہ کیا پی ایم ایل این کے یہ بھی خدشات ہیں کہ شاید کوئی ڈرائی کلیننگ سروس نئی کوئی شروع ہونے والی ہے اور یہ نہ ہو کہ اس میں ہم کہیں پیچھے رہ جائیں اور ادھر؟ خیر یہ خدشہ ان بیچاروں کا اتنا غلط بھی نہیں ہے، اسی لیے تو منع کر رہے تھے کہ نہ کروائیں، اپنے اس عمر میں اپنے لیڈر کو یہاں نہ بلوائیں خدا کے لیے، کوئی جو کیا میرے جیسے توتیا من موتیا، لیکن اب ہو گیا۔ عرض یہ ہے کہ یہاں تک ان کا فرمانا بجا ہے، بلکہ اب تو دو آتشہ ہو گیا۔ دیکھیے یہ اگر ریمارکس آ جاتے بے گناہ، یہ نہیں کہا گیا، صادق اور امین تو ثاقب بن نثار صاحب کے ہاتھوں ہو گئے تھے، اب عدالت نے جمعہ کے دن کہا ہے معصوم بھی ہیں۔ اب معصوم is a very profound word، یعنی جو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا اگر اس میں آپ فارا گوگی پہ 139 کیس بنا دیں تو اس بیچارے کو کیا پتا، سادہ منش آدمی معصوم، سمجھ گئی بات کو؟ تو ان کی شکایتیں اپنی جگہ، میں صرف ایک گلہ کروں گا، اس جو عزت مآب جناب عطر من اللہ صاحب، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پہلے ڈسکلیمر دوں، میرے ان کے فیملی مراسم ہیں، ان کی والدہ میرے ساتھ بہت شفیق تھیں، تو میں تھوڑی سی جان کی امان پاتے ہوئے انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا اس میں انہوں نے سب کا، انہوں نے کہا کسی کی سزا نہیں ہوئی، تو کاش یہ بھی لکھ دیتے کہ عدلیہ بھی چھری سے ہم بھی، ہمارے ثاقب نثار نے بھی اور ان سے پہلے افتخار چودھری نے فقط ایک چٹھی نہ لکھنے کے جرم میں یسر رضا گیلانی کو اپنی میعاد آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی تھی، صرف ایک چٹھی نہ لکھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد سسیلین مافیا پکارتے ہوئے جسٹس کھوسا، ارے بھائی دوسرے جو الٹاتے رہے، دائیں بائیں کرتے رہے، ان سے تو کوئی حساب نہ لے پایا، آپ اپنے تو دو چار نام لے لیتے کہ کاش ان کا کچھ کر دیا جائے، اور کچھ نہیں تو بچتے بچاتے جسٹس منیر کا نام لیتے تھے۔ اب میں صرف ایک بات عرض کروں گا، میرے بھائی جو ہے نا سہیل وڑیچ، یہ وہ انگریزی میں جو ہے نا وہ بٹر کے اندر چھری کا جانا، اتنے شاہ پوری لہجے کے اندر اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ، لکھنؤ والے بھی، اور ایسی باریک کہ میاں صاحب کی خواہش کیا ہے، میں کسی نہ لیتے ہوں، میں نے سمپل میجورٹی دو۔ اب اس پہ مسلم لیگ والے مجھ سے ناراض ہوئے جب میں یہ کہتا ہوں بھائی ہم ابھی تک اس گماں میں مبتلا ہیں کہ انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں، آپ، یہ ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹ دیا ہے۔ یہاں پہ لگ رہا ہے ہمارے لاہور کی گلیوں میں آوازیں لگتی تھیں وہ کہ بھائی بالو کڑیو بنڈی دے چھولے لہے جاؤ، یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس سیٹیں ہیں، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کم از کم سمپل میجورٹی دے دی ورنہ تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ 24 کے دن 8 فروری 2024 کو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیا خالی دکھاوے کے ہیں لوگ؟ This is very important. Of course it is. For God's sake, if we don't address it. اور اس سارے مطالبے کے اندر نہیں میں مخلوط نہیں ہوں، پھر دیکھو نا جی بلیک میلنگ کر دینا، پھر میں تو ایجنڈا پھر اپنا ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا نا، کیا دیکھو نا۔ تو بھائی صاحب 1997 میں آپ کے پاس ہیوی مینڈیٹ تھا تو کیا ڈیلیور کر دیا تھا؟ اس کے نتیجے میں 12 اکتوبر آیا۔ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ جی الیکشن کروائیں، I'll face it. And مقصد یہ کہ ان کا یہ گلہ بالکل حق پہ جانب ہے میاں صاحب، 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ انشور کیا گیا کہ وہ وہاں سے باہر رہے ہیں، اب بڑا پن دکھائیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ برابر؟ او بھائی جیت جائیں گے عمران خان صاحب، فرض کیا 2/3 اکثریت بھی لے لی، تو ابھی جیسے سہیل وڑیچ نے بہت لیجٹمیٹلی آپ کو بتایا ہے، بڑے دیانتداری سے اپنے ٹھنڈے ٹھار تجزیاتی انداز میں، کہ ہمارے ہاں کی اشرافیہ ون اینڈ اونلی سمجھتی ہے کہ ان کے دور اقتدار میں پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا۔ اگر پاکستان کے عوام انہیں دوبارہ لا کے اور یعنی بریگزٹ کے بعد والا برطانیہ والے معاملات سے گزرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، if we believe in کہ بھئی یعنی پیپلز چوائس تو لیٹ them be، ہو سکتا ہے اس الیکشن کے بعد ہم دوبارہ سبق سیکھ لیں عوام، اگر تو بلکہ یہ مطالبہ کریں، کہیں کہ آنے دو جی، why not؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ جن بنیادوں پہ اپنے لیے، دیکھیں ان کے پاس سب سے بڑا تو وہ سائفر کیس ہی تھا نا، وہ تو اڑ گیا اس میں بھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی گنجائش 2 سال قید کی رہ گئی، وہ بھی نہ رہتی تو بہتر تھا، باقی چیزیں اور ہیں۔ اب مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی بہت دیر بعد یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جسٹس منیر پیدا نہیں ہونے چاہیے، تو اب اگر میاں صاحب غلط وقت پہ آئے ہیں پاکستان میں تو اس میں میرا اور آپ کا تو قصور نہیں ہے نا، اور پاکستان کے عوام کا بھی نہیں ہے، ان کو کم از کم میری زندگی میں ایک مرتبہ تو اپن کی پسند کا ووٹ ڈالنے دیں، یہ تو ہے۔ لیکن اس وقت ایز وی اسپیک جو سچویشن نظر آ رہی ہے، چلیں سائفر کیس تو آپ کہہ رہے ہیں اڑ گیا، اس کے بعد اگر 190 ملین پاؤنڈز والا ایشو ہے، یا اس کے علاوہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے
وہ بہرحال اس وقت ابھی جو ہے وہ اس وقت قائم ہے. 2024 میں 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہو رہا ہے, کیا آپ کو عمران خان بلے کے نشان پہ نظر آتے ہیں الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے؟ اینڈ مور ٹو دیٹ, کیا بلے کا نشان آپ کو نظر آتا ہے بیلٹ پیپر پر؟ دیکھیے اٹس ٹو ارلی. میں اور سہیل دونوں ہم ذرا اولڈ سکول جرنلسٹ ہیں. میں آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ اعتماد کے ساتھ دے سکتا ہوں. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ جب بڑیچ بھائی سے بات کریں گی تو وہ آپ کو بتا دیں کیونکہ وہ اپڈیٹ رہتے ہیں کہ اب جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا دن ختم ہو گیا تو پورے ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر تحریک انصاف کے کتنے اپیرنٹلی ونیبل کینڈیڈیٹ, ایک تو یہ گمایا نا کھمبا بھی کھڑا کر دو, تو یہ بہرحال یہ یعنی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ کھمبے کو بعض اوقات وابڈا والے اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں اور بعض اوقات ویسے بھی لگا دیتے ہیں کہ بتی آ رہی ہے گھبراؤ نہ. سو کھمبے کی مثال دینا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. بٹ اینی وے آئی تھنک کہ میں اور مجھ سے کہیں زیادہ سہیل بڑیچ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ جو ہیں ٹوٹل یہ تحریک انصاف کے نام پر جو ہے یا تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے کاغذات نامزدگی آ گئے ہیں اور شاید یہ مسترد بھی نہ ہوں گے کیونکہ کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کے نام پر کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی اجازت بھی لی ہے. جو زیادہ ذہین لوگ ہیں, ہمارے ہاں کافی ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. موقع پرستی میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ فرض کرو اگر ان میں سے ونیبل جو ہیں وہ بنتے ہیں لیٹ سے کہ 30 سے 35, تو میں انتہائی اطمینان سے آپ کو کہوں گا کہ بی بی ولی نیلی آخر میں تاریخ انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا. اب یہ دو باتیں مختلف ہیں. ایک ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت بیلٹ پیپر پر موجود ہو اور اس کو بلے کا نشان مل جائے. اب ان کے بانی کو حصہ لینے کی اجازت ملنی ہے یا نہیں, اس کے لیے لگتا تو نہیں پر شاید. وائس چیئرمین ہاں, ارے وائس چیئرمین تو ماشاءاللہ وہ تو دیکھو بات سنو میری, ماشاءاللہ ان کا تعلق خاندان سہروردیہ سے ہے. اور ہمیشہ اس صوفیہ اسکول میں یہ دیکھیے ایک قادری سلسلہ ہے جو بلیو کرتا ہے ڈیفائنس, بلے شاہ میاں میر, کیپ اوے دا کنگس, نو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ سہروردیہ سلسلہ یہ ہے کہ بادشاہوں سے بناؤ گے تو خلق خدا کے کام آؤ گے نا, تو یار یہ غریب آدمی کا کام کرو. تو اس میں خیر شاہ محمود قریشی صاحب اچھے آدمی ہیں, اللہ کرے کہ ان میں آئی سی گڈ چانسز فار ہم ان کی قیادت میں. اچھا, اور پھر بعد میں اگر وسیع تر قومی مفاد میں قومی حکومت بنانا پڑی تو وہ اس میں بھی شمولیت کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں. خلق خدا کا کام جو کرنا ہے جی, سہروردیہ سلسلہ کوئی بات نہیں, رنز ان دی ڈی این اے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. ایک دو اپروچز ہیں نا پالیٹکس, there is more than one way to skin a cat. pragmatism versus radicalism, school of thoughts ہیں, you can agree with one, you can disagree. بالکل. یہ ایک چیز آپ کی نا مجھے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا قریشی صاحب کی, بہت دیر سے ایک چیز چل بھی رہی ہے. آپ کو یاد ہے ان کے جو بھائی ہیں وہ 2013 میں جس وقت یہ دھرنے شرنے شروع ہوئے اس کے بعد ان کے بھائی بھی منظر عام پر آئے. انہوں نے کہا جی مجھ سے آ کے انہوں نے کہا تھا کہ تم جوائن کر لو پی ٹی آئی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ پارٹی میری جھولی میں گرنی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر خان صاحب کو بھی جب یہ سارا ایشو بھی ہو گیا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں ایکسیپٹیبل ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کی جھولی میں آ کے گر جائے گی؟ اور خواہشات میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. انہوں نے جب ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا تھا تو یہ میدان میں آ گئے تھے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے. غصہ یہ تھا کہ ملتان سے میں بھی ہوں اور یسر رضا بھی ہیں اور آصف زرداری کی نظر کرم گیلانی پہ پڑ گئی. اب گیلانی ان کے ہمسائے تھے اڈیالہ جیل میں, کیا کریں. یہ اگر وہاں کسی طرح کوشش کر کے 6 مہینے میں رہ لیتے تھے دا لگ جاندہ, ٹھیک ہے نا بات. تو اس کے بعد انتظار کرتے رہے اپنی, تو ریمنڈ ڈیوس ہو گیا. یہ میدان میں آ گئے. انہوں نے سوچا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو تاشقند مل گیا تھا, مجھے ریمنڈ مل گیا تو میں تو قائد عوام ہو جاؤں گا. ایسی خواب اب بھی دیکھ رہے ہوں گے. سمپلی دیکھیے, اگر تحریک انصاف ہے تو اس کی ایسوسیشن ایک ہی بندے کے ساتھ رہے گی آنے والے کئی دہائیوں تک. وہ خدا نخواستہ ہے دنیا میں نہ رہیں, جب بھی تحریک انصاف کا ذکر ہوگا تو انہی کا ذکر ہوگا. تو اس کو ہائی جیک کرنا بہت مشکل ہے. ہاں, وہ جو
कायद और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान एक बंदियाल साहब एक छोड़ गए हैं ना हमारे यहाँ, उसका फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी लोग जो हैं दाव लगा सकते हैं, और उस दाव लगाने में शाह महमूद कुरैशी साहब को अच्छे दाव पेच आते हैं, क्योंकि वो बल्दियाती ये वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी ये इनकलाबी भी रहे जी जी, और ज़रूरी नाज़िम भी रहे पेशावर उधर मुल्तान में, तो ये इन्हें आता है, वही आप सर्च किया ना। तो उस सूरत हाल में तो ठीक है, लेकिन हाई जैक कर लेना वो ज़रा मुश्किल है। हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही होते हैं मैदान में तो बुरा ना मानना, इनके बड़ैच भाई हैं, जाट हैं, जट्टा ने गवार को चीज़ आवे दें जिन्हीं आंधी, और ये बड़ा ऐसा मुझसे बेहतर बता सकते हैं, और वो हैं भी, इनके फैलो बड़ैच ही उठाइयो। उस सूरत हाल में मैं ज़रा मेरा माथा। लेकिन थोड़ा कुछ ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, खैर सुहेल साहब ये बेहतर बताएंगे कि शायद परवेज़ इलाही साहब के लिए भी सुहेल साहब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं या हो सकती हैं, ठंडी हवाएं कुछ आ सकती हैं। नहीं, आई वुड वांट टू प्लीज यू नो भाई, ये मेरी भी सिफारिश है, जी 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 प्लीज भाई आप बताइए, बल्कि ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि वो तो हमेशा उनकी पूरी तारीख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की रही है। तो साहब आपको कितना जो है वो लग रहा है, वेट लग रहा है आईपीपी का, या आप समझ रहे हैं उनकी बका जो है वो नून लीग के साथ ही रहने में है? आई वुड टेंड टू एग्री विद मिस सुहेल। देखिए बात ये है कि आईपीपी के बारे में मैं वो आई एम सॉरी वो मुहावरा यूज़ करने को मजबूर हूँ, ऑल चीफ्स नो इंडियन। इसमें ताकतवर इलेक्टेबल्स हैं। हमारे यहाँ देखो थियोरेटिकली ये फ़र्ज़ किया जाता है कि अभी इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि इलेक्टेबल्स आर नो मोर रेलिवेंट। हम आम तौर पर ये तज्जिया करते हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल मैंने बहुत फोकस किया है गुज्जर खान पे। वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ आई हैव टू एडमिट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इसी तरह आपने जब ये स्पेसिफाई करके एक हल्के का नाम लेकर लाहौर के आपने कहा तो मे बी इट्स अ बारगेनिंग चिप कि मरियम बीबी जो हैं वो अलीम खान साहब के मुकाबले में दस्तबरदार हो जाएं, और इन रिटर्न अलीम खान साहब का जो अपना इन्फ्लुएंस रहा है सरदार अयाज के हल्के में, देखिए ना उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो इनको ट्रांसफ़र कर दें। तो इस टाइप के एट दिस स्टेज अभी तो भैया नहीं, कागजात नामजदगी आज तो आखिरी दिन था ना जमा करवाने का, अब उन्हें वापस लेना है, ये है वो है, तो इस टाइप की बारगेनिंग होगी इनके चंद पावरफुल अफराद के लिए। लेकिन ये कहना कि एज पॉलिटिकल पार्टी अगर तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं, ये अगर आपने क्यों कहा, आप मैं अगर ऐसे ही कह रहा हूँ, पत्थर पे लकीर है आपको तो चीफ जस्टिस साहब ने बताया। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि चीफ जस्टिस साहब का भी कहा नहीं वो होता, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ तो चीफ ऑफ स्टाफ का कहा नहीं होता। जब ज़ियाउल हक साहब ने भी तो डेट दी थी ना 90 दिनों की। लेकिन आपने अगर क्यों कहा? चलें इस पे कुछ तो बताए ना। देखिए थोड़ा सा लोगों में बदगुमानियाँ फैली हैं, आप पसंद करें या ना करें। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बेतहाशा लोग यही 184 लेकर चले जाएं और कहें कि जी हमें तो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए गए, वेयर इज़ द लेवल प्लेइंग फील्ड, और वाई नॉट 1843। जैसे मेरा अपना ख्याल था कि जब ये गौहर खान साहब गए ये 184 लेकर कि जी इलेक्शन कमीशन बिहेव नहीं कर रहा, तो वो तो समाअत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो रूल बना हुआ है वो ये है कि कमेटी का इजलास होना था 4 जनवरी को। देखिए प्रिंसिपल तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने आज आपने दरख्वास्त दी है, कल उन्होंने 184, वरना तो हम तो ये सोच बैठे हुए थे कि जी वो 184 वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है, वो कि जहांगीर के दरबार के बाहर आपने यूं घंटी खड़काई और जहांगीर ने कहा फरियादी को लाओ, तो दूसरे दिन हुआ। तो इस हवाले से अगर वो बात चल गई तो फ़र्ज़ किया जी कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाक़यतन 60 से 70 अफराद को कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने से, कागजात नामजदगी दाखिल करवाने से रोका गया, और उसके ये ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं, तो नेचुरली उनको फिर एक और मौका देना पड़ेगा। तो जब वो मौका देना पड़ेगा तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि अब मैं इस वजह से मैंने अगर का खुदा न खासा लफ्ज़ कहा। वैसे ये बात कहते हुए मैं मुसिर हूँ, ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से मैंने ये काम छोड़ दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वाला जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यानी परसों तक फ्राइडे की दोपहर तक वाज़े पैगाम था आलमी मईशत के निगहबान इदारों की तरफ से, नो मनी इफ़ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। अच्छा, इस तरह के आप समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या जिस तरह मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बता दूं जल्दी जी जी, बलोचों के फोक विजडम में हड्डी पड़ी जाती है,
एम सज्जी में से निकाल के, लेकिन वो दाएं कंधे की होती है, ऐसा ना हो कि बाएं कंधे से निकाल के आप ट्राई करें दाएं कंधे से, ठीक है। सरफराज भुगटी साहब, इनके जो भाई हैं वो भी पढ़ते हैं। चंद दिन पहले इनके यहाँ खाने की दावत थी भुगटी साहब के यहाँ, बिफोर ही स्विचिंग टू वो बाय वाला एम सज्जी खाना। वहाँ इनके भाई ने जो अभी तक एक्यूरेट पढ़ते रहे, उन्होंने इनको और अरबारुल्लाह काकड़ को कहा था बहुत बुलंद मुकाम पे जाने वाले हैं, ये हंसना शुरू हो गए थे, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आई डोंट सी एनी अपहीवल, तो मैं उसी हड्डी पे बिलीव कर लेता हूँ। 1977 नहीं होना, एक ही मरतबा हुआ था, क्योंकि जब होता है फिर सब कुछ भूल जाए, और आजकल की फ़ज़ा 1977 वाली नहीं है। नहीं है। लोग भी फेसबुक पर और ट्विटर पर ही अपना गुस्सा निकाल के मुतमईन